اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج الحمدللہ 7 رمضان المبارک ہے اور پہلا جمعہ ہے رمضان کا۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ کی مبارک ہو۔ لیکن پھر وہی پریشانی کی بات ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز جمعہ نہیں ادا کر سکے، اور اسپیشلی رمضان کا جمعہ تو میرے خیال میں بہت کم ہی لوگ مس کرتے تھے۔ لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک مصیبت یا امتحان یا آزمائش کہہ لیں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جلدی اس آزمائش سے نکالے، آمین۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین، اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فوت شدگان ہیں اس ماہ میں، جن کی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو آج صبح سے تھوڑا مصروف رہا، پہلے ہیئر کٹ وغیرہ ہوئی ہے آج، تو تھینک یو فار ہیئر کٹ زویب آفتاب، میرا نیفیو ہے، تو ہوم سروس ہوئی ہے، تو الحمدللہ۔ اور باقی آج جو میرا مین موضوع ہے وہ ہے کہ ہم نے اس لاک ڈاؤن سے کیا سیکھا، اس بیماری سے جو ہمارے اوپر آئی، اس سے کیا سیکھا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے شاید ہم غفلت میں تھے۔ آپ جس سے بات کریں گے وہ یہی کہے گا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا کوئی وقت آئے گا کہ ایسے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، مساجد بند ہو جائیں گی یا اور دوسری پابندیاں ہم پہ لگ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ ہمیں کم از کم ہم اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے پیارے لوگ، کتنے امیر لوگ، دولت مند لوگ، سب کچھ اس وبا کی وجہ سے اور کچھ ویسے ہی بس اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ نہ ان کے کوئی دولت ان کے کام آئی، نہ ان کی کوئی تعلیم ان کے کام آئی، نہ ہی ان کا کوئی خوبصورتی ان کے کام آئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب سب سے جو مین چیز ہے، اگر آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا تو آپ بہت سی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچ جائیں گے۔ جب آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر گناہ کرنے لگیں گے، اور اگر آپ کے اندر خوف خدا ہوگا، تو آپ ضرور ایک بار سوچیں گے کہ یار یہ میں کام نہ کروں، اور آپ وہ کام انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرا آپ کو یہی میسج ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی یکسر بدل گئی ہے، کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، بالکل ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں کی اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ایڈوانس کنٹری ہے، یہاں پہ جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، یہ ہے، لیکن یہ لوگ بھی بے بس ہو گئے، کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر سکتے، کر رہے بھی نہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں ضرور ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمیں بس ہر وقت دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور بس اتنا ہو کہ اتنا ایک لمٹ رکھیں، اور
کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بس یہ نہیں کہ بس رات دن دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ خود کو ٹائم دیں نہ فیملی کو ٹائم دیں، تو سب کچھ یہی رہ جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ کتنے اس دوران کتنے ملینئر بندے جو ہیں ان کی اموات ہو گئی ہیں، حالانکہ ان کو کوئی خاص بیماری بھی نہیں تھی. لیکن یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں، کیونکہ جب کسی بچے کی یا جوان کی موت ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن پھر بھی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ بس ہماری ایک عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ذرا سی بات ہو تو توبہ استغفار اللہ معاف کرے، لیکن ہم دل سے نہیں کہتے، وہ بس اوپر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے ان باتوں کو سمجھیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے تو ہمیشہ اپنا ایک جو معافی کا آپ کا ہے وہ معاف کرنے والا، معاف کرنا سیکھیں. آپ لازمی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. تھوڑی بہت ہوتی ہے ہر انسان میں غصہ، لیکن زیادہ بات کو جو ہے وہ لمبا نہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اسپیشلی اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں. اور دیکھ لیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے، ہمیں کوئی ایک پل کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. میں کوئی وہ نہیں ہوں، بڑا مولانا نہیں ہوں، لیکن بس یہ میرے دل میں باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. میں بھی بڑا کوئی عالم فاضل یا بہت نیک پرہیزگار نہیں ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے علم میں سمجھ میں باتیں آئیں میں آپ تک شیئر کروں اور خود بھی ان پر عمل کروں. سب سے ہمارا مسئلہ آج یہ ہے کہ ہم دوسروں کو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ نہ کرو یا یہ کرو، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، لیکن ہم خود اس پر عمل کرنا کوئی فرض نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ عام بات ہے. تو اسپیشلی دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت ہی غفلت میں ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو پھر ہم دین کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، مذہب کو. لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے کہ یار اب اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن پھر ہمیں بھی اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے اور ہر معاملے پہ دین اور مذہب کو ساتھ رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس جائز نہ جائز سب چل یار کوئی نہیں خیر ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہیے تو ہمیں ضرور اپنے اسپیشلی اس وبا بیماری کی وجہ سے اور جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، تو ہمیں اپنا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہمیں اپنے اندر کون سی تبدیلی لانی چاہیے، اور اس دوران ہم نے کیا سیکھا، اور ہمارے اندر کتنا خوف خدا پیدا ہوا. اور ہمیں تمام جو برے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور اسپیشلی جو لوگ آپ دیکھ لیں کہ نماز سے غفلت کرتے تھے، کہ جن کو آسانی ہے، جیسے ہم ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ہم آسانی سے 5 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں نماز کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں یار کہ کام ہے، کام کے دوران کیسے نماز پڑھیں. اب دیکھ لیں کتنے تقریباً 5-6 ہفتے ہو گئے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کام کریں، آپ کام نہیں کر سکتے، تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ یہ ٹائم نکال سکتے ہیں. تو سب کچھ بس یہی رہ جائے گا. ساتھ جائیں گے تو ہمارے اعمال ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اور جو اس دنیا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ میرے والدین کو، سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں، آپ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ سب کے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت، ان کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آج میری تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کریں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی ان باتوں پر جو میں نے کہی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔